کہتا ہے رازی کو پڑھیں، کوئی کہتا ہے غزالی کو پڑھیں، کوئی کہتا ہے ابن خلدون کو پڑھیں، کوئی کہتا ہے فلاں کو پڑھیں۔ او خدا کی کلام کو بھی سمجھنے کے لیے انسانی لکھی ہوئی کائنات کی طرف رجوع کرتے ہو نا، اسی انسانی منبع کی طرف رجوع کرتے ہو۔ اس انسانی منبع کی طرف رجوع کرنے سے ضروری نہیں کہ ہر دروازے پہ کنفیوز ہونے لگ جاؤ، ہر در پہ ٹھوکر کھانے لگ جاؤ۔ اس ہر در کو ٹھوکنے کی بجائے ایک در محمد پہ چلے جاؤ۔ ایک میرے مصطفیٰ کے دروازے پہ چلے جاؤ۔ در مصطفیٰ ہی وہ در ہے کہ جس سے علم کے انبار میسر آتے ہیں، کائنات کی حقیقتوں کا پتہ چلتا ہے۔ زبان محمد عربی جب حرکت میں آتی ہے، کائنات کے گوشے گوشے کھلتے ہیں، کائنات کی گریں کھلتی ہے، علم اپنی تجلی کو پہنچتا ہے، اپنی معراج کو پہنچتا ہے۔ انسانی معرفت وہ جو پروردگار کو مطلوب ہوتی ہے وہ انسان کو عطا کر دی جاتی ہے۔ تو اب آخری ایک آیت پڑھ کے اجازت چاہوں کہ ہم نے آج کی گفتگو میں یہ سنا کہ یہ کائنات جس میں ہم رہ رہے ہیں اس کو سمجھنا، مگر ہم بچپن سے کس چیز میں لگ جاتے ہیں؟ ماں باپ اس توجہ میں لگ جاتے ہیں کہ بیٹا اسکول میں جا کے پڑھے اور کتابیں حاصل کرے اور پڑھنا لکھنا سیکھ جائے تاکہ کسی دفتر میں اچھا کلرک بن جائے، یا کسی کمشنری میں اچھا مجسٹریٹ بن جائے، یا کسی عدالت کے اندر ایک اچھا جج بن جائے۔ یہ ہے ہماری سوچ اس کی اور اس کو آگے بڑھانے کی۔ ان سوچوں سے پروردگار عالم اتنا ہی کچھ تمہیں عطا کرے گا جتنا تم سوچتے ہو۔ لہذا سوچ کو وسیع کرنے کے لیے بچے کے ذہن میں یہ ڈالا جائے کہ یہ دنیا تو تیری جد و جہد اور فضل الہی کا نتیجہ ہے کہ یہاں تو تجھے پروردگار عطا کرے گا، مگر اگلا مقام تیری جد و جہد پہ چھوڑا ہوا ہے زیادہ۔ اور اس کو سمجھنے کے لیے انسان کو بڑے مجاہدے کی ضرورت ہے، بڑی جد و جہد کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے پہلے حواس انسانی ہمیں دیے گئے، اس کو استعمال کرو، مگر مکمل اس پہ اعتماد نہیں ہے۔ پھر عقل انسانی ہے، اس پہ اعتماد کیا جائے، مگر مکمل بھروسہ اور علم اس کے پاس بھی نہیں ہے۔ پھر وحی ربانی ہے جو کبھی آدم کے ذریعے رہنمائی ہوئی، کبھی موسیٰ کے ذریعے، کبھی عیسیٰ کے ذریعے، کبھی نوح کے ذریعے، کبھی داؤد کے ذریعے، اور پھر آخری رہنمائی مصطفیٰ کریم کے ذریعے ہوئی۔ اور اس آخری رہنمائی کو جامع رہنمائی، کامل رہنمائی، مکمل رہنمائی، نہ ختم ہونے والی رہنمائی قرار دے دی گئی کہ اس کے بعد جب تو مصطفیٰ تک پہنچ گیا تو اگلی منزل تیری خدا کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یوں یہ سرکل گھومتا ہوا یہاں تک پہنچا۔ اب وحی ربانی سے ہم نے تائید، اور ہم نے جیسے میں نے عرض کر دیا کہ ہم نے سند قرآن سے لینی ہے، ہم نے تصدیق مصطفیٰ کی سنت سے لینی ہے، اور ہم نے تائید اولیاء کی زبان سے لینی ہے۔ لہذا آج کی گفتگو صرف اتنی کہ اپنے آپ کو اس کائنات میں، ہمارے اس کائنات کی حقیقت کیا ہے، اور پھر اس کائنات میں مرضی مولا کیا ہے، اس کو جب ہم سمجھ گئے تو اس عارضی پیریڈ اس کائنات میں جس میں ہم ٹھہرے ہوئے ہیں ایک کائنات میں، اس کے بعد ہم کامیاب ہو کر آگے بڑھیں گے۔ تو اگلی چیز جو ہمارے پاس ہے، اس رہنمائی کے لیے دو چیزیں دی گئی ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ۔ ہم نے تمہیں صورت دی اور ہم نے تمہیں تخلیق کیا، اور پھر تمہارے اندر اپنی روح پھونکی۔ یہ ساری چیزیں رہنمائی کے لیے ہیں۔ پروردگار عالم مجھے اور آپ سب کو صحیح معنوں میں رہنمائی عطا فرمائے جو ہمارے مولا کی مرضی ہے، اور اس رہنمائی میں ہمیں رب اپنی کامرانی اور کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔